نامنیز کو ہم ختم کر رہے ہیں پھر کنسیڈر کریں گے. تو وہ لوگ واپس چلے گئے اور ان کو دوبارہ جن جن کو لانا تھا وہ ایک پروسیس فالو کر کے کیا گیا. تو اگر کوئی بندہ آیا ہے وہ جج بنا ہے ہائی کورٹ کا, وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہو جاتے, دوبارہ جب کمیشن بیٹھے گا تو ان لوگوں کو دوبارہ کمیشن دیکھ سکتا ہے. اور آپ کی اس میں بطور وکیل بیرسٹر صاحب کیا رائے ہے؟ یہ جو ججز ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا نیا حل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ایشو چونکہ ابھی تک برقرار ہے اور سپریم کورٹ بھی چلا گیا, لیکن آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, دیکھو میں دو چیزیں کہوں گا. آرٹیکل 202 میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ جج کو ٹرانسفر کرا سکتے ہیں, اور جج میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اوتھ لے لیں. ایک مرتبہ آپ نے اوتھ لے لیا, دیٹس گڈ انف. لیکن دو چیزیں ضرور ہیں. نمبر 1, کیا ججز کا ٹرانسفر ہونا چاہیے تھا؟ میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں, کیونکہ ایک پروسیس شروع ہو گیا تھا, 2 جج آ چکے تھے, انہوں نے تو 4 جج لینے تھے. تو آپ وہ جج پروسیس کمپلیٹ کرتے بجائے اس کے دوسرے ہائی کورٹوں سے آپ لے کے آئیں. اور دوسرے ہائی کورٹوں سے جو جج آئے ہیں تو یہ جونیئر جج مانے جائیں گے, یہ سینئر جج نہیں مانے جائیں گے. آپ اس کو اس طرح تناظر سے دیکھو. آپ ان ججز کو ابھی لے کے آئیں. اگر ایسا ہوتا کہ آپ یہاں کے لیے نہ کرتے تو وہ جج کیا سمجھتے؟ وہ نہ سمجھتے کہ جی ہم وکٹم ہو گئے. تو اس لیے عدلیہ کے ساتھ آپ یہ نہ کریں, بلکہ یہ ایک اس نے بھی کہا تھا کمیشن میں, کمیشن کے ہیئرنگ میں بھی اس نے کہا ہے جی, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اس کا ذکر کیا, اور اس کے ساتھ ہی اس بات کی تائید کی ہے اختر حسین صاحب نے, جس نے ابھی ریزائن کیا, کہ یس انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جونیئر ججز ہے اور ان کا شامل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں. آپ کو تو سینیارٹی کی حد تک ہم ضرور کہتے ہیں کہ ججز نہیں ہونے چاہیے تھے, ٹرانسفر نہیں ہونی چاہیے تھی. اس میں آپ پیک اینڈ چوز کرتے, ججز کو اوپر بلا کر کے کہتے ہو کہ اس کو کسی اور کو, یہ غلط ہے. چیف جسٹس صاحب کی ملاقات ہوئی, کیا یہ ملاقات ہونی چاہیے تھی بیرسٹر صاحب؟ چیف جسٹس صاحب کی خواہش پہ ہماری ملاقات ہوئی اور ہمیں انہوں نے مدعو کیا, تو ہمارے پاس ایک فورم تو مل گیا تھا. ہم ذاتی کوئی ایشو نہیں لے کے گئے, لیکن ہم ساری جو کارروائی عدلیہ کا رویہ اس کے بارے میں ہم نے ان کو بتایا کہ آپ اس وقت سربراہ ہیں, تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی نیچے عدلیہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. کیا جواب, تو یہ کیا رد عمل تھا ان کا؟ یہ تھا کہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ, بہتری کی کوشش کروں گا. جو آپ کی گزارشات میں نے سنی اس پہ جہاں تک ہو سکتا ہے میں کچھ نہ کچھ کروں گا ضرور. اچھا, یقین دلایا انہوں نے؟ یقین دلایا. ہم نے ان کو کہا تھا, بیلوں کے بارے میں کہا, ہم نے اس پہ پریس کانفرنس, اور انہوں نے آپ سے کہا کہ سسٹم میں رہیں. اس سے آپ کیا مطلب سمجھیں کہ جو بھی ہو رہا ہے مطلب آپ اس کو چھوڑ کے مت جائیں, سسٹم میں رہیں؟ نہیں, انہوں نے سسٹم میں, پورے سسٹم کی بھی ذکر نہیں کیا تھا. انہوں نے جو کہا تھا کہ آپ سسٹم میں رہیں. تو ہم نے لاسٹ ٹائم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے بائیکاٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر آپ اس میں رہتے ہوتے تو شاید کچھ جو اپوائنٹمنٹس تھی وہ ڈیفرنٹ ہوتی, تو اس لیے آپ کو اس میں رہنا چاہیے. ہم نے کہا سر وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم فیصلہ کرتے ہیں, ہماری بھی ٹیم ہے. کچھ فیصلے جو ہے نا صرف لیگل نہیں ہوتے, وہ پولیٹیکل بھی ہوتے ہیں. تو ہم نے ایک پرنسپل سٹینس لیا ہوا تھا, اس لیے ہم نے یہ کیا. صحیح. ویسے آخر میں 2-3 سوالات ذرا آپ کی پارٹی کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. ضرور. بڑے پارٹی کے اندر گروپنگ کے حوالے سے کچھ دعویٰ کرتے ہیں لوگ, فارورڈ بلاک بن رہے ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کہیں بعض دفعہ ایسی فیل آتی ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ ملک کی, آپ نے خود ذکر کیا, ملک کی اکانومی کا سوچ رہے ہیں, آئینی ڈھانچے کا سوچ رہے ہیں, پاکستان میں کاروبار نہیں ہو رہا اس کا پریشان ہے, آپ لوگ انہیں بار بار جا کے الجھا دیتے ہیں فواد چودھری میں, شیر افضل مروت میں, چھوٹے چھوٹے سے مسائل میں, اور ان سے عمران خان صاحب سے ایک ورڈکٹ لے کر آگے باہر اناؤنسمنٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ دیکھو اب اس فلاں گروپ کی جیت ہو گئی اور فلاں گروپ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو ان چھوٹے پیٹی ایشوز میں الجھانا چاہیے جیسے کہ کل ان کو شکایت نہیں الجھانا چاہیے؟ میں نے کبھی بھی کتنے عرصہ میں کبھی خان صاحب کے ساتھ چھوٹے وہ اس کا ذکر نہیں کیا, نہ انٹرنلی معاملات. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں, ہم دیکھو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہم کوئی کنگ اور ڈکٹیٹوریل پارٹی نہیں ہے. لوگوں کو کہیں کہ جی آپ بات نہ کرو, آپ کچھ نہ بولو. پولیٹیکل کمیٹی میں, کور کمیٹی میں جو ہماری میٹنگز ہوتی ہے تو ہر جو ہمارا ممبر ہوتا ہے اس کے پاس فل فریڈم ہے. خان صاحب نے دیا ہوا, خان صاحب نے لوگوں کو نامنیٹ کیا, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, فلی بولے. لیکن جس وقت ہم فیصلہ کر لیتے ہیں دس از دا ریکمنڈیشن یا خان صاحب کی انسٹرکشن, پھر وہ سب کو فالو کرتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اختلاف رائے ضرور رکھتے ہیں, اختلاف کو نہیں رکھتے. ہاں یہ چھوٹے چھوٹی چیزوں میں ہم یہی کوشش کرتے ہیں. میں تو ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان چھوٹی چیزوں میں نہ پڑے, تاکہ جو مین مقصد ہے خان صاحب کی رہائی, مگر آپ کے لوگ یہ کر تو رہے ہیں نا, پارٹی کے لوگ خان صاحب کو, یعنی یہ چیزیں پارٹی کی سطح پر ہیں. میں آپ کو بتاؤں, کچھ لوگ جو ہے نا وہ توجہ ہٹانے کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس وقت آپ کو پاس کیا ہے, مائنس پی ٹی آئی یا مائنس خان صاحب, اور ڈسکشن ہی کہیں نہیں ہے. آپ کا چینل ہی بھی وہی چلتا ہے جس میں خان صاحب کی ڈسکشن ہو. اگر خان صاحب آپ صبح اٹھے شام تک دیکھیں, سارے ٹی وی چینل اٹھائے, سوشل میڈیا اٹھا لیں, یوٹیوبر لے لیں, وی لاگرز کو اٹھا لیں, سوشل میڈیا انفلوئنسر کو اٹھا لیں, ان کی 70% ڈسکشن خان صاحب پہ ختم, خان صاحب پہ شروع.
تو اس لیے یہ تو پولیٹیکل پارٹی ہے کہ کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے، ان کے ساتھ چلاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم فوکس رہتے ہیں کہ خان صاحب مگر شیر افضل مروت صاحب کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو بار بار جا کر بتایا گیا، میرے بارے میں ورغلایا گیا، اور پھر خان صاحب جو ہیں ان کو بہت باتوں میں آ گئے، انہوں نے میرے خلاف یہ ایکشن لیا۔ خان صاحب جیل میں ضرور ہے، لیکن وہی لیڈر تھے، ہے اور رہیں گے انشاءاللہ، اور خان صاحب چیزوں سے نہیں، مگر شیر افضل مروت کی بات غلط ہے کہ آپ کے اتنا زیادہ عمران خان کو ان کے خلاف ورغلایا گیا کہ انہیں ایکشن لینا پڑا۔ نہیں، دیکھو ہم نے پہلے بھی جس کو شوکاز دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں پارٹی میں ایک ڈسپلن کرنا بڑا لازم ہے، اور ڈسپلن کا قدر ہونا چاہیے، کئی مرتبہ ان کو کہا ہے، ابھی اگر پارٹی سے نکالا ہے تو میں ان کو پہلے بھی کہتا رہا ہوں، ابھی بھی سب کو کہوں گا کہ دیکھو اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو پارٹی کے پلیٹ فارم پہ اندر بات کرے، باہر کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ کرے۔ یہاں تک ہم نے کہا ہے کہ اگر کسی نے استعفیٰ دینا نہیں چلنا تو پارٹی میں اندر بولے بجائے اس کے کہ آپ ٹویٹ کریں۔ میں نے تو ان کو ایک مثال دی کہ بلڈنگ پہ آگ لگیں تو پہلے بلڈنگ سے نکلو بجائے اس کے پہلے آپ اس پہ ٹویٹ کرو۔ سو دس از امپورٹنٹ کہ آپ پارٹی کے پلیٹ فارم پہ بات کریں۔ تو ہم نے ان کو جو کچھ کہا یہ کسی کے پاس حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ باہر کرے، بیکاز خان صاحب کے سامنے اس وقت سب سے بڑا کاز ہے، 25 کروڑ عوام اس مسیحا کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ آئے۔ پھر بھی آپ کی پارٹی کے لوگ چلے جاتے ہیں جی فواد چودھری، نہیں ہم کوشش کر رہے ہیں، بس کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بہتری سے۔ ویسے آپ کے خیال میں بیرسٹر صاحب فواد چودھری کے حوالے سے عمران خان صاحب ایک نرم گوشہ ایسا لگتا ہے کہ رکھتے ہیں، تبھی وہ کوئی فواد چودھری سے ملتے بھی ہیں، ان کی بات بھی سن لیتے ہیں، ان کا مشورہ بھی بعض دفعہ فواد چودھری جو ہیں وہ آ کے بات ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں۔ تو آپ کی پارٹی کے لوگ اتنا زیادہ کیوں فواد چودھری کے خلاف ہیں؟ کیا انسیکیورٹیز ہیں کہ بار بار کہتے ہیں کہ جی یہ بھاگ کے چلے گئے، بگوڑے ہیں، وہ واپس نہیں آ سکتے؟ خان صاحب کا ہے نا، بیسیکلی خان صاحب کا نرم گوشہ سب کے لیے ہے، اس طرح نہیں، وہ کسی کے خلاف ہارڈ نہیں ہے، لیکن جو کوئی بندہ ادھر آ جاتا ہے، خان صاحب نے ایک کٹاگاری کے لیے کہا ہے جو لوگ ہمیں چھوڑ کے گئے 9 مئی کے بعد اس کا فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے، ان کو پارٹی میں واپس لینا ہے، ان کو کوئی آفس پوزیشن دینی ہے، کیا کچھ تو یہ خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے نا، یہ ڈسکرپشن، یہ شعیب شاہین فیصلہ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں وہ شعیب شاہین والی بات نہیں، وہ ایک اور بات ہے۔ دیکھو فواد چودھری کو کبھی بھی ایسا حرکت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شعیب شاہین صاحب ہمارے سینئر بندے ہیں، ہمارے کور کمیٹی کے ممبر ہیں، ہم نے ان کو ذمہ داریاں دی ہے، سخت ہم پارٹی کے ساتھ ہے، پارٹی کے ساتھ اکٹھے رہے ہیں، اور اس کی فیملی اور بچوں نے بڑا سفر کیا ہے، جیل گئے ہیں، کیسز پہ ہوئے ہیں، اس طرح نہیں۔ لیکن دیکھو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی پہ ورکر پہ ساتھی مچ تھپڑ مارنا تو خیر وہ کسی طرح جسٹیفائڈ ہی نہیں ہے، لیکن میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے پاس یہ اختیار ہے نا فواد چودھری کو واپس لینا، یہ اختیار رؤوف حسن صاحب کے پاس تو نہیں ہے۔ رؤوف حسن صاحب کیسے یہ ورڈکٹ دے سکتے ہیں کہ جی اب یہ واپس نہیں آ سکتا؟ اس کے بارے میں نہیں، اس نے یہ دیکھو وہ تو یار بندی کی اپنی مرضی، یہ تو خان صاحب کی ثوابدید ہے، لیکن خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ جو لوگ جا چکے وہ جا چکے ہیں، واپس کب آئیں گے، کس ٹرمز پہ ان کو لیا جائے، یہ خان صاحب کی ثوابدید۔ اور ایک اور چیز، جب خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں ساری دنیا مان لیتی، پارٹی بھی مانتی ہے، ورکر سپورٹر خوش ہو جاتا ہے، پھر وہ لوگ خوش۔ صحیح ہے۔ ویسے صاحب یہ ایک بات فواد چودھری بار بار کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رؤوف حسن جو ہے یہ تو سیلریڈ پرسن ہے، ان کو تنخواہ ملتی ہے سیکریٹریٹ سے، انہوں نے کہا کہ جی پی این فارغ کر دیے، چھوٹے ملازمین کی تنخواہیں روک دیں، لیکن رؤوف حسن کو تنخواہ مل رہی۔ کتنی تنخواہ رؤوف حسن کو دی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھو رؤوف حسن صاحب ہمارے ڈائی ہارڈ ورک وہ ہے، پارٹی کے ایک انٹیگرل پارٹ ہے، خان صاحب کے ساتھ حکومت کے وقت میں بھی تھے، بہت اچھا بیانیہ بناتے ہیں، سارا وقت لکھتے ہیں صبح سے شام تک۔ اگر کوئی بندہ فل ٹائم پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو وہ رؤوف حسن صاحب ہے۔